نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول اولاد بطول فرزند حضرت نور المشائخ شہزادہ غوث اعظم دستگیر کنز الاسرار روح العرفان ناصر الملت پیر صوفی ڈاکٹر سید محمد ناصر الدین جیلانی حسنی حسینی المعروف سید اسرار اللہ شاہ نوری چشتی قادری مدد اللہ العالی صدر عالمی مجلس صوفیہ اہل سلسلہ نوریہ سرپرست اعلیٰ انجمن فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل کو مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ تشریفا و تحریما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سرکار کی شاد پوشی کی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب. صلو علی النبی. اللہم صل علی حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مسلم و مومن بندوں میں شمار فرمایا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ تسلیم تک بھی مومن اور مسلم ہے، مگر وہ مومنوں اور مسلموں میں ہمارا شریک فرمایا، ہمیں شریک فرمایا جو رسول اللہ کی امت میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، آپ سے جو تعلق ہے، دونوں جہاں میں اسی کا سکہ چل رہا ہے. قیامت کے دن جو وہاں کی حیرانیاں، پریشانیاں، سراسمیکیاں اور وحشت ناکیاں ہیں، آپ تو سنے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں جو لوگ جمع ہوں گے تو ان کے جسموں اور بدنوں کا کیا حال ہوگا، کیا ان کا لباس ہوگا. یہ حدیث میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ حشر کے میدان کی جو دہشت ہے اور جو وحشت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ کو ہوتا ہے، اس لیے حدیث سے رکھ رہا ہوں. تو کہا کہ یا عائشہ، کوئی لباس کچھ نہیں ہوگا الا اس کے کہ انبیاء کا تذکرہ اپنا بھی فرمایا، حضرت ابراہیم وغیرہ کا وہ اعزاز کے طور پر
باقی سب برہانہ جسم ہوں گے عائشہ. کہا کہ یا رسول اللہ برہانہ جسم ہوں گے تو پھر یہ تو صدر پوشی ضروری ہے کہ عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حشر کا وہ میدان ہے جس میں مرد کو یہ ادراک نہیں احساس نہیں ہوگا, انہیں فیل نہیں کر سکے گا کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں, اور لاکیوں کا یہ حال ہوگا. یہ پریشانیاں وہاں ہوں گے. مگر اسی سمے میں ان سے جو نسبت آپ کو ہم کو ملی ہے اس نسبت کو کیا کہیں ہم, اور کیا اس کے کرشمہ سازیاں ہیں, اس پر غور فرمائیے اور رشک کیجیے. اس وقت جو امریکا کا صدر ہے, جو ٹرمپ جس کا نام ہے, جو اس کا ٹرمپ بجانا کام ہے, کیا کیا کر رہا معلوم ہے آپ کو, ٹرمپ بجاتے رہتا. مگر آپ یہ دیکھیے, یہ جو ایمان ہے اور جو اسلام ہے ایک طرف اس کو رکھیے اور ادھر ٹرمپ کو رکھیے, اور موجودہ جو آپ کے ہندوستان کا موذی ہے, موذی, اس کو رکھیے. یہ دونوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا مقام ہے بتائیے. اتنا تو علم ہے آپ کو, جامعہ حضرت کے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نظامیہ کے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں. کہاں جانے والے ہیں؟ ہاں, اور اللہ چاہے تو ہم اگر جائیں گے اس جہاں سے تو کہاں جائیں گے بولو؟ تو بتاؤ کہ وہ جو کرسی ہے اور وہ جو تم تراق ہے اور وہ جو تجھ کو احتشام ہے اور ظاہری طور پر دنیا کی جو بلندیاں ہیں خاک میں مل جائیں گی کسی کام کے, مگر ایک رسول اللہ سے جو نسبت ہے خبر ہی سے اس کا فیضان جاری ہے. ارے دیوانوں, کافروں کے لیے میرا سرکار نہیں آئیں گے, وہ تو حجت کے لیے آئیں گے, مگر تیری تمامیت کے لیے آنے والے ہیں. خبر میں جو سرکار آنے والے ہیں, حشر تک اب آپ ہم جو ہے رہیں گے, میرا محمد تمہیں اکیلا رہنے نہیں دے گا. بیوی بچے وغیرہ تو سب چھوٹ جائیں گے, ہر کوئی, مگر تمہاری خبر میں تا قیام قیامت جو ساتھ رہے گا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے اور ان کا جلوہ رہے گا انشاءاللہ المستعان. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. تو محترم بزرگوں, دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خصوصاً لولا گڑے والوں کو اپنی یاد کے لیے 10-12 دن ہی صحیح چن لیا ہے. حیدرآباد میں کتنے ایسے شہر نہیں ہیں جہاں 10-12 روز ان کی یاد نہیں منائی جا رہی ہے, مگر اس میں مدینے والے نے تم کو چنا ہے. ذرا غور کرو, معمولی بات نہیں سمجھنا. تو یہ قابل مبارک بات ہے, اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور وہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے, ہم کو اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے. آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں, 12 علماء سے سنے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کے فوراً بعد کیا کام ہوا آپ کو معلوم ہے؟ سارے فرشتوں کو جمع کر کے سجدہ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ بولو بھائی, تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. تو وہ چیزیں میں آپ سے عموماً میں ایسے دلائل کو استعمال کرتا ہوں بے حول ہی تعالیٰ, جو آپ جانتے ہیں اسی سے میں نتیجہ نکال کے آپ کو کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی, سون آفٹر, فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو سجدہ کرو. اب اس میں چلتے چلتے
دعوت میں بریانی بھی ہوتی، مرق بھی ہوتا، روٹی بھی ہوتی، چٹنی بھی ہوتی ہے نا، اسٹارٹر بھی ہوتا نہیں ہوتا؟ اب آج کل اسٹارٹر نہیں ہے، وہ اسٹاپر ہے، خوب اس کے اندر ڈال کے 10-12 ڈال کے لوگوں کو لے بریانی کھاتا رہو، وہ کھاتا اسٹاپ کر بھائی کتنا کھاتا. پہلے سنتے تھے کسی زمانے کے اندر جاتے لوگوں کو جو ہے نا وہ پھٹکری کا پانی ڈال کے پلاتے تو الحمدللہ بولے تو اس کو جو ہے نا بریانی کم کھائی جاتی تھی. رہتے سنتے ہیں ایسا ہے کہ ہم تو وہی نہ کرے نہ ہم کبھی ایسا کسی کا پانی پیے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ جو ہے سجدہ کرو. اب لوگ بولتے ہیں کہ بھئی غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، خبروں کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ خبروں کو چومتے ان حولوں کو یہ بھی نہیں معلوم سجدہ بولتے کسے. آپ سجدہ کرتے ہیں نا حضرت اللہ کے بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، بولو کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ پیشانی، یہ ناک، یہ دونوں ہاتھ، ٹیکنا ہے نہیں ٹیکنا، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں لگنا نہیں لگنا. اب یار لوگ جو ہے وہاں پہ بھی جا کے پیرا ہلاتے رہتے ہیں، سجدہ کی نہیں ہوتا. یاد رکھو اس طرح سے جو ہے انگلیاں بھی تمہاری پیر کے یہ بھی رہنا، اور یہ جو تمہارا ہاتھ ہے اس طرح سے نہیں ہونا، قبلہ رخ نہیں ہو، پھر جائے گا. 1-2 انگل جو ہے نا جگہ رکھ کر بغل سے اتنا ہی آپ کو جو ہے ہاتھ اپنی بغل سے دور کرنا ہے. یار لوگ نماز سے پہلے منہ کو پھیٹا مارتے، نماز کے اندر بھی کونیاں مار رہے لوگوں. یہ نماز ہے یہ نہیں، صرف جو ہے 2 انگلی رکھ کے اس طرح سے رکھنا ہے. تو سجدہ کرنے والے تو ان کو پوچھنا بھی ہاں سجدے کے اندر تو یہ چیزیں فرض ہے، تو اب تم جو ہے خبر پر جا کے آپ جو ہے اگر خبر کو بوسا دیے سجدہ ہوتا؟ پیشہ نہیں لگاتے، ناک لگاتے، دونوں ہاتھاں، دونوں پیراں، دونوں جو ہے نا انگلیاں پیروں کے لگتے. پھر سجدہ جب نہیں ہو تو سجدہ کیسا بول رہے تھے؟ تیرے کو عقل نہیں ہے اتنی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو معلوم ہے ارخان ایک ایسی بیماری ہے، سب پیلا 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 نظر آتا. کیا آتا؟ سب پیلا نظر آتا. احول ہے کارڈ، کنڈور بولتے نہیں آپ لوگ، ہر چیز اس کو 2 دکھتے رہتے. اب ان کا بھی وہی معاملہ ہے، خود ان کے پاس شرک بھرا ہوا ہے، دوسروں کو بولتے ہیں شرک کر رہا بول کے. پیلا رنگ، ہاتھ منہ پیر وغیرہ جوڑے بھی تو کچا کر بھی سفید پیلی ہو جاتی. تو یہ سجدہ تو ہوا نہیں، کیسا سجدہ بول رہے. مگر اس کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جاؤ چومو. ابھی اب جیسے بچہ آپ اپنی تقریر میں بولا چومنا جو ہے شرک ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو جو ہے فائٹ جو ہے مارنے کا، یہ فائٹ نہیں، علمی فائٹ. کیا بولیں گے حضرت جا کے مارو پر بھائی، یہ میرا مطلب نہیں ہے. موقع آیا تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، مگر موقع ہر چیز کا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کا ہمارا معاملہ تو اتنا کمزور ہے، رسول اللہ کے لیے بولے تو آپ کچھ ہم نہیں سنو کیا بولے رہے بول کے چلے جاتے. اور وہی اگر بولا کیا کدھر جا رہا ہے ذرا جبر بولا تو نیچے 2-4 مار دے گے اس کو. اپنے کو بولا تو اتنا غصہ آتا آپ کو آتا. ارے رسول بھائی سب کچھ جہاں قربان ہے، ان کو بولا تو سامون چلے جا رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا، حال نہیں ہے، یہ بدحال ہے. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. اللہ میاں بھی کیا کرے، میرے کو تو سب سجدہ کرتے ہیں. کیا؟ میرے کو تو سب سجدہ کرتے ہیں. سجدے تعبدی بولتے ہیں اس کو. اس بات کو اچھی یاد رکھو. تم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، آج کل مدرسے میں نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک چلے جاؤ، کہیں اسلامیات نہیں ہے، کہیں اخلاقیات نہیں ہے، کہیں دینیات نہیں ہے، کہیں آداب نہیں ہے، کہیں احترام بڑوں کا چھوٹوں کا انبیاء کا اولیاء کا کہیں بھی ہے میں کوئی کتاب میں ہے نصاب میں ہے. اب کیا کریکولم میں ہے کسی مدرسے کے؟ اب یہ مدرسہ ہے نا یہاں ہے کوئی؟ بولے ہے کیا؟ پھر رکھے تو نے اپنی طور پر رکھ لیے ہوں گے وہ الگ بات ہے، مگر
عام جو بات ہے انگلش میڈیم ہے بھاشا اس کے اندر نہیں ہے بالکل. تو اللہ میاں بولے مولا تو جو ہے خالق فطرت ہے. آپ کے ہمارے خالق ہے تو ایک زمانہ آئے گا خالی چومے بھی تو شرک بولیں گے. تو مولا بولے کہ میرے کو تو تم کرتے ہیں, میرا کام ہے تمہارا سجدے تعظیمی میں بیٹھ کے کراؤ بولوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے مواجہ میں اپنے پیرزنس میں سارے ملائکہ کو بولے چلو آدم کو سجدہ کرو. کروایا گیا ہے. کیا ہے؟ اللہ میاں اپنے لیے بھی سجدہ کرو, بدو ربکم, میری عبادت کرو. وہیں پر دوسرا سجدہ تعظیمی آنر تعبدی نہیں, عبادت کا سجدہ تو کس کے لیے ہے؟ فقط اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہے, فقط اللہ کے لیے ہے. اس سجدہ تعظیمی ہے, چومنا ہے. تو اب ان بدتمیزوں سے یہ پوچھو, چومنا اگر شرک گئے حج کرا کیا پوچھنا اس کو؟ بولو بھائی, حج کو گئے نا بادشاہ, اللہ جو نہیں گئے ہیں ان کو لے جائے اور جو گئے ہیں باہر گاہ جائے. اس کائنات میں آ کے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. ابھی بچے سے تفصیلات سنیں. عرش اعظم سے بھی اگر کوئی جگہ محترم اور آنر ہے تو رسول اللہ کا روضہ ہے, کعبہ دوسرے درجے میں ہے. اس جہاں میں آ کے میرے رسول کو روزہ نے دیکھا تو ان آنکھوں کو اٹھا کے پھینک دے, کسی کام کے نہیں ہے تیرے آنکھیں. ایک بزرگ ہمارے بابا ہمیشہ یہ واقعہ سناتے تھے, آپ بھی سنے ہوں گے, یاد ہوں گا آپ کو. ایک عاشق رسول تھے, ہمیشہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی. بینا تھے, صحت مند تھے. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا, سرکار کے دیدار سے مشرف ہوئے. جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بچوں کو ان کو بلا کے بولے کہ فوراً ادھر آؤ. آپ کو معلوم کہ پہلے زمانے میں ہر گھر میں چونے کی ڈلی ہوتی تھی نا, چونے کی ڈلی. بھائی چونا کھاتے نا آپ پان میں ڈال کے, اس کی ڈلی ہوتی ہے. بولے کہ فوراً لے کے آؤ, لائے. تو دونوں رکھے, کہا کہ پانی ڈالو, کہا کہ کچھ نہیں, خاموش. جس آنکھ سے اب رسول اللہ کو دیکھا اب اس کائنات کو میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ بابا معاملہ تھا. ایسے جو ہے وراثت آپ کو ایسے بزرگوں سے, ہم سے بزرگوں سے, اولیاء سے ہم کو ملی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا بادشاہ یہ شیطان جو شیطان بنا وہ کیسا بنا؟ اس کا شیطان جو ہے نا ایک ڈگری کا نام ہے. انہوں تو پہلے پیدا ہو گیا تھا, آدم سے پہلے پیدا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم, کروڑوں برس پہلے پیدا ہو گیا تھا. مگر شیطان کو شیطان بنانے والے کون ہیں؟ بولو نا, یہ تو تم لوگ معلوم ہے نا. بولو, شیطان کس دن شیطان بنا؟ یہ شیطانیت کی ڈگری کس دن ملی اس کو؟ اللہ کی تو عبادت کر رہا تھا 6 کروڑ برس. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پہ اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا ہے. مگر ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کے محبوب کو تو شیطان بن گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پالیسی ہے, ان کا ایک رول ہے, تیرا بندہ ہے, میرے کو تو کرنا تیرے کو کرنا ہی چاہیے, مگر میں جس کو چاہتا ہوں ان کی بھی تعظیم کرنا, نہیں تو میری بارگاہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. شیطان بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی عبادت تو شیطان کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ سو میری عبادت تو کرتے ہیں مگر کرا دو میرے محبوب کی, بیٹھ کے بلا کے کرو. تو سجدہ تعظیمی اور ان کو چومنا اور جو ہے نا ان کے جو ہے قدم بوسی کرنا کروایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات کروائی گئی ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. اپنے لیے بھی وہ سجدہ کرائے ہیں, سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے لیے کرائے. تو یہ شرک کیسا ہو جاتا؟ اللہ میاں شرک کراتے گا جی. بولو, آدم علیہ السلام کو سجدہ اسجدوا لآدم بول کے قرآن کی آیت ہے نا, یہ انکار کرتا,
انکار کرا تو کافر ہو جائیں گا کہ نہیں ہو جائیں گا؟ تو معلوم کیا ہوا، جہاں اللہ کا احترام، اس کی تنزیہ اور اس کی تقدیس اور اس کی بلندی کو باقی رکھنا ہے، اسی طرح جو اولیاء، جو انبیاء اور محمد رسول اللہ ہے، ان کا مقام و مرتبے سے گرائیں گا تو بھی شیطان کا جو ہے مرید بن جائے گا۔ یہ فارمولہ ہے پشا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ تو اب یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنے، اس سے کچھ جو ہے ناچیز کو جو کچھ چیزیں سمجھا ہے اس میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ہے نا؟ ابھی 11 بجے، آپ لوگ تو 9-11 نہیں ہوئے نا؟ ہاں 11 بج گئے، 9-11 ہو گئے کیا؟ ہاں ساتھ ہے نا؟ اللہ کے فضل سے اوپر سے صاحبان بھی، رحمت کا بھی ہے، یہ بھی صاحبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھو، اس یقین سے بیٹھو، اس حدیث کے حوالے سے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جہاں جہاں میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہوگا وہاں پہنچ جانا، اور وہاں کے جو شرکاء ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کے مولدیت کے ساتھ میرے سامنے نام پیش ہونا۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ نہیں ہے یہاں؟ بولو جی، ہے نا؟ پھر نام بھی پیش ہونا، اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ کوئی کس کا بیٹا ہے بھائی؟ میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کیا کہ مولا اس دنیا میں کہاں ہم کو معلوم ہوگا کہ تیری اور تیرے حبیب کی جو ہے یاد ہو رہی ہے اور ان کا تذکرہ ہو گیا، ہم کو کیسے اس کا ادراک ہوگا؟ کہا کہ نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں نا باشا، ستاروں کو دیکھتے ایک ستارے ہے رہتے نہیں رہتے؟ کتنے ملے یہاں سے؟ پہلا آسمان کتنے سو ملے؟ 5000 برس، 500 برس بھی آیا ہے۔ اگر یہاں سے نکلے آپ، پاؤں بھی گئے، کیا کرے؟ چل پہ چل نکلے تو کب کتنے سیزن میں پہنچے گا؟ ایک روایت میں 5000 برس ہے، ایک اس میں 500 برس ہے، پہنچنے لگ جائیں گے، مگر دکھ رہے نہیں دکھ رہے۔ 500 برس کی چیز دور جو چیزیں دکھ رہی نہیں دکھ رہی، یہ بھی قدرت ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ تو جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھ کر ادراک کرتے ہیں کہ یہ ستارہ ہے، تو اسی طرح یاد رکھو جب تم نکلیں گے اس کام کے لیے تو جہاں میرے اور میرے حبیب کا ذکر ہوگا اس جگہ کو چمکا دوں گا، وہاں پہنچنا اور وہاں کے جو ہے نا رہنے والوں کے نام لکھ کے میرے سامنے پیش کرنا۔ تو بادشاہ جگہ یہ لٹل والے کیا نام ہے؟ لٹل ماڈرن اسکول صاحب جو کیا کرتے خانہ ہیں اور اس کے جو مالک ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں۔ یہ تو پڑھا رہے ہیں دن میں، مگر یہ 12 دن جو ہے عرش والا بھی جو ہے اس گھر کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس وقت حدیث کی روح سے کوئی اپن عقیدت کی بنیاد پر یا کوئی ایسی ویسی باتیں کر کے کہ جو ہے سیاسی باتیں کر کے نہیں چمکا رہا ہوں میں، حقیقت میں یہ چیز چمک رہی ہے۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ جو ہے وہاں پہنچ جانا جہاں ہمارے اور حبیب کا نام ہوگا۔ تو پاشا جب اللہ تعالیٰ اس گھر کو چمکا رہا ہے تو اندر جو گھر والے ہیں ان کو نہیں چمکاتا؟ بولو جی، یقین کے ساتھ بیٹھو، دعا کرو مولا سے، مولا تیری قدرت تو یہ ہے کہ اس گھر کو چمکا رہا ہے، رسول کے صدقے میں ہمارے ظاہر و باطن کو تو چمکا دے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے پاشا۔ ہمارے بابا بولتے تھے ارے ڈالر یا چلتا لالہ گڑے میں ڈالر چلتا جی، روپیہ چلتا نا، تو ڈالر جہاں چلانا ہے اب یہ رسول اللہ کی محبت اور اس کا جو سکہ ہے خبر سے شروع ہوں گا پاشا، اس کی وہ کرنسی کا جو ہے وزن، وہاں تجھے معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بات وہاں سے چلی تھی
وہ حدیث کو پھر رکھ کے میں آپ کو کہ رسول اللہ کی نسبت پھر یہ آتا ہوں یہ حدیث کی طرف، سارے جمع ہو جائیں گے حشر کے دن. تو وہ سراسمگیاں اور پریشانیاں اپنی جگہ پر آپ نے سن لیا حضرت عائشہ کی روایت سے. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ عرش کے تلے حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اعلان کر دو اس میدان میں جس کا نام احمد اور محمد میرے محمد کا جو بھی نام رکھا ہے ایک جگہ جمع ہو جائے. کیا ہے بچہ؟ یہ میری کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں. تو اعلان یہ ہوگا کہ جس کا نام میرے حبیب کا نام ہے وہ سارے کے سارے ایک طرف جمع ہو جائے. تو جمع ہو جائیں گے. اعلان ہونے کے ساتھ جب لوگ جمع ہو جائیں گے جس کا نام احمد اور محمد اور سرکار کے ناموں سے جو نام رکھتے ہیں، کہاں گئے؟ کہا کہ اب آج یہ سکہ چل رہا ہے میرے حبیب کے نسبت کا اور ان کے نام کا کہ یہ سفر تمہیں یہ پرافٹ اور بینیفٹ مل رہا ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ. بلا حساب و کتاب نام رکھ لیے تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات پاشا؟ خالی نام رکھ لیے، نام رکھ رہے ایسے ویسے نامہ رکھ رہے کیسے کیسے نامہ رکھ رہے، فلم اسٹار کے نامہ لکھ لے رہی، یہ نامہ خبر نہیں چلتے پاشا. فلم اسٹار آیا تو آٹوگراف لے رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ خبر میں آتا رہے آٹوگراف کام. شاہ رخ سے لے لو آٹوگراف رکھ لو، دیتی فرشتے بغیر دیکھے کہ ماننا شروع کریں گے. یہاں پہ بھی لایا، وہاں کرا تو کرا، یہاں پہ بھی لے کے آیا. تو وہاں تک جو ہے ان کے نام کا یہ جب کیا کہتے ہیں فائدہ ہے اور پروفٹ ہے پاشا، تو پھر نسبت کا کیا پوچھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو کیا سجدہ کرو. سجدے کی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور چومنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. چومے تو کیا ہے؟ شرک ہے کہتے. یہ بیماری ہے ان کو شرک کی. تو اب حج کو جو گئے ہیں نا بچہ، حجر اسود کو کیا کرتے گی؟ بولو. حجر ہے نا، پتھر ہے نا. تیرے دماغ عقل پہ پتھر ہے کیا؟ بولو بھائی. حجر اسود ہے اور یہ بشر ابیض ہے، رسول اللہ کی اولاد رسول اللہ ہے. ان کو اگر چوما تو شرک ہو گیا. وہ حجر اسود ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے رڑ جائے گا کہ مولا یہ مجھے چوما ہے، تجھے آج اس کو بخش دے. تو یہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے اس میں شفاعت کی اور سفارش کی اتنی طاقت ہے کہ تم کو بخشا کے لے جائیں گا. پتھر آخری درجے کی چیز ہے نا. غوث اعظم خواجہ کا کچھ نہیں کر سکتے رے، تبھی نہیں سمجھتا. وہ حجر ہیں اور یہ بشر ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ نہیں سمجھنے والا بشر کیا ہوشیار ہے نا؟ کیا 911 ہے؟ بشر شر بولے تو معلوم ہے نا؟ بیکو نکالو، کیا رہ جاتا؟ سمجھ لو ذرا. بشر خیر البشر کو نہیں سمجھا اور حجر کو نہیں سمجھا تو کیا ہے؟ بے نکالو اس کا. شر ہے اس کے پاس. بات کرے گی جو ہے اللہ کو نہیں لیجیے شرک اور بدعت کے سوا اس کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے. ایک ہی ہے. ہر مرض کی دوا جیسے صلی اللہ ہے نا، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ہر مرض کی دوا شرک اور کفر ہے. شرک اور کفر کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں پاشا. چھوڑو دھن میں دھن، اپنی دھن، غیر کی دھن پاپ اور پون بولا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سامنے آ کے ذرا اس کو سمجھاؤ. بولو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو ہے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ کو مبارکباد دے رہا تھا. اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. تو ابھی میری وہ بات ختم نہیں ہوئی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تو اچھا، آدم علیہ السلام تسلیم کو سارے فرشتے
ایک بار سجدہ کرے یا سجدہ ابھی بھی ہو رہا؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو. ایک بار کہ نہیں ہو رہا ابھی بھی سجدہ؟ کب ہوا یہ؟ آدم علیہ السلام کی بھاجی ہوا نا. اور یہ دوسری بات اور بھی سن لیجیے، یہ جمعہ ہے نا بھائی، جمعے کا دن ہے نا، سید الایام اس کو بولے، سارے دنوں کا سردار ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جمعہ ہے، تمہارے خیال میں عید ہے نا، جمعہ ہونے کی وجہ سے سارے دنوں میں اس کو صدارت حاصل ہے، اس کو رفعت حاصل ہے، اس کو عظمت حاصل ہے. یہ ذہن ہے نہیں آپ کا؟ بولو بھائی، جمعہ ہی ہے نا. مگر یہ جمعے میں جو عظمت آئی اور جمعے کی جو فضیلت آئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک مثال دیتا ہوں، شب قدر ہے نا، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی قدر ہے نا، کس وجہ سے ہے؟ بولو یارو، معلوم ہے سب تم کو؟ قرآن نازل ہوئی نا، تو معلوم ہے کہ شب قدر کو قدر کس سے ملی؟ قرآن کی. اسی سے جمعے کو جو قدر ملی وہ کس سے ملی؟ اٹھا کے حدیث دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جمعہ فرض کر دیا. سب کو معلوم نہیں، ہم نے ہوتا رسول اللہ کی میلاد منائی، 12 دن ہمارا منا لیجیے، 11-12 دن. اللہ میاں بولے یہ سب مولا ہمارے خالق بھی ہیں، یہ کتنے مڑے ہوئے کتنے سیدھے سو مولا کو مولا کیسا سیدھا کرنا سب ان کو معلوم ہے. مان نہ مان، تیرا مہمان چل، فرشتوں سے جیسا جو ہے سجدہ کرا دیے. اب مان نہ مان، جمعے کو مانتا نہیں مانتا، تو اسے بولے کہ یہ جمعے کو جو مقام حاصل ہے، جمعے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے جمعہ متبرک ہوا. جیسے شب قدر اس لیے متبرک ہوئی کہ قرآن نازل ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ اب نہیں ہو رہا نا، ایک بار ہوا نا، بات ختم ہو گئی نا، آئی گئی. اب جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے آنر، ان کی بڑائی، ان کی بلندی اور ان کے مقام کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار سجدہ کرا کے حضرت آدم میں دم لائے. دیکھو میرا آدم میں یہ دم ہے کہ اس کو جو ہے نا فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مسجد الملائک بن گئے. اب میرے رسول کا معنی ہے، اب تمہارے ذہن میں بھی یہ بات آنا چاہیے، صحیح سوچ ہے. آدم علیہ السلام کا مقام بڑا ہوا ہے یا رسول اللہ کا مقام بڑا ہوا ہے؟ بولو جلدی جلدی. تو بھی آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرے، آدم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرائے نہیں، یہ انہوں تو کرا ہی نہیں ہے. اب رسول اللہ کی جو ہے روزے کو بھی دیکھے، ہاتھ کو بھی لگائے تو چومنا بولے تو شرک بول رہا ہے، وہاں تو سجدہ ہو گیا. کیا بھائی اہتمام یہ ہونا چاہیے تھا نا. جب آدم علیہ السلام کے لیے اہتمام ہوا تو رسول اللہ تو رسولوں کے رسول ہے. آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام جس وقت جو ہے ان کی تخلیق پوری ہوئی تو کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ان کے لیے تو سجدہ کا اہتمام ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ کے جو رسول ہوں گے. بولو بھائی صحیح ہے سوال غلط ہے؟ ہوشیار ہے نا سب؟ کوئی جواب دو بھی. کوشچن ہے نا بھی ہے، کیا ہے آپ کے یہاں نا، کیا ہے اسلامی؟ ارے کوئی بول کے ہے نا سر؟ ہاں کوئی بول کر ہے نا. ہاں تو حل کرو بھائی، کوئی جائے بناتی کوئی جائیے. ان کے لیے کیا ہے؟ رسولوں کے رسول ہے. ہاتھ اٹھاؤ بھائی، تو ہاتھ اٹھا سو رہے شاید. میں پہلے یہ بولو صحیح سوال ہے، یعنی سوال غلط ہے تو جواب بھی غلط ہو جاتا. بولو بھائی پھر جواب دینا ہے. ان کے واسطے کیا ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، وہیں پر اس کا جواب ہے. آدم علیہ السلام کے لیے ایک بار سجدہ ہوا نا. بولو اب میرا رسول رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی،
पादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के फौरन बाद इमीडिएट अगर किसी का मकाम है तो किसका मकाम है बोलो? रसूलुल्लाह का मकाम है ना। तो अब देखो अल्लाह ताला उसका क्या एहतमाम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्तों से सज्जा कराए, नौजुबिल्लाह हजरत अल्लाह ताला उसमें शरीक है? बोलो यारो, सज्जा में शरीक है? सही है गलत है? सजदा करवाए उन्होंने करे नहीं, क्या उन्होंने शरीक नहीं है? उनके जो है क्या करे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के लिए आनर उनके एजाज में, उनकी अजमत में इस बात का इजहार हुआ। और मेरे रसूल का जहां मकाम आया फरिश्तों से यहां कराए नहीं, खुद सबसे पहले आगे बढ़ गए। इन्नल्लाह, नहीं समझ में आ रही, खुद आगे बढ़ गए। उसके बाद बोले फरिश्ते तुम्हारे साथ तुमको अकेला नहीं, मैं भी शरीक हो, तुम आ जाओ। नहीं समझ में आ रही बात? ये आयत पाशा दिन रात पढ़ते पढ़ते क्या होता मालूम है आपको, उसके पर गौर नहीं करते। उसके बाद क्या है, थर्ड डिग्री में किसको शामिल करे? इन्नल्लाह व मलाइकतहु व युसल्लूना अलन नबी। और तरतीब भी यही है, अल्लाह ही था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। उसके बाद किसको पैदा किया बोलो भाई? मखलूकात में मेरा रसूल मखलूकात में है मगर नूर है, फरिश्ते भी मेरे रसूल के नूर से बने हैं। अर्श कुर्सी लौह व कलम सब उन्हीं के नूर से बने हैं। तो मखलूकात तरतीब के हिसाब से फरिश्ते बोला कि जो है दूसरे दर्जे की, तुम दूसरे मरहले में आए लिहाजा आ जाओ। तीसरे दर्जे में किसको पैदा किया? हजरत इंसान को, आखिरी अशरफ मखलूकात भी है आप हम, और खातिम मखलूकात भी आप हम हैं। इनको जो है ना क्या किया, बुलाया, तुम भी आके शरीक हो जाओ। तो अब रसूलुल्लाह हजरत आदम को एक बार सजदा वो भी फरिश्तों से करा के मौला छोड़ दिए। और यहाँ रसूलुल्लाह का मामला क्या है, कब से है रसूलुल्लाह की, तुम हम 12 दिन कराए तो इनको फतवे, हमको फतवे, सबको फतवे है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, कब नबी बने मालूम है मियाँ किसी को? ये 1400 बरस वाले तो वो तुम्हारी हमारी है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले रसूलुल्लाह नबी देने थे, कब उनको नबी बनाए बोलो भाई? अल्लाह जानता है ना। तो अल्लाह मियाँ बोल रहे मेरे नबी पर मैं दुरूद भेज रहा हूँ, और फरिश्ते तुम आओ, तुम बाद में आए, तुम भी आ जाओ। फिर उसके बाद जिन्हों आएंगे तुम भी आ जाओ। और ये एक बार हो गया या कंटिन्यू है? बोलो भाई, कंटिन्यू है। किस पे हो रहा है? आदम अलैहिस्सलाम को एक बार उनका आनर हो गया। यहाँ क्या है, खुद मौला भी शरीक है, और डिसकंटिन्यू राउंड द कलाक है, राउंड द कलाक भी नहीं है, अज़ल से अब तक है। जब से मेरे रसूल को अल्लाह ने नबी बना के पैदा किया, उस दिन से जो है ना सल्लूना मेरा मौला जो है दुरूद भेज रहा है। बाद में फरिश्तों को शरीक करा, थर्ड पार्टी में तुमको शरीक करा। तो इन लोगों से ये पूछना पैसा 12 दिन करे तो अल्लाह रसूलुल्लाह करे, तो इसका क्या जवाब है तेरे पास? रसूलुल्लाह पे सलात व सलाम, अब इसके सिवा कुछ हो रहा क्या पैसा बोलो? रसूलुल्लाह की मिज़्ज़त, उनके खसाइल शमाइल के सिवा कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ना, बोलो भाई। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एजाज और मर्तबा है आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बार सजदा वो भी फरिश्तों से करवा दिया गया। यहाँ ये मामला है सलात व सलाम रसूलुल्लाह पर, खुद अल्लाह ताला उसमें शरीक है। अच्छा बताइए, सलात व सलाम की ये बरकत है, होशियार है भाई, क्या 911 है? अच्छा भाई, जितने भी शरीक लोग हैं कुछ आके थोड़ी देर तकरीर कर सकते? बोलो भाई, कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, जो काम अल्लाह कर रहा है सौखत आप कर सकते क्या? बोलो भाई, कर सकता नहीं करने वाले बोले हाथ उठाओ। बोलो भाई,
جو اللہ اس وقت کام کر رہا ہے ہم وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ ہاں زور سے بولو. یہ جو ہے خاکی کے چوہے، یہ جو بول رہے ہیں نا خاکی کے چوہے، خاکی جی کے گھر کے چوہے کچھ چیز کر رہے ہیں. اگر آپ کیا ہے میجارٹی کیا ہے نہیں کر سکتے نا، بولو نہیں کر سکتے، پھر ریورس گیئر نہیں ڈالنا. ڈالیں گے کیا؟ جو نہیں کر سکتے بول کے ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، یہ کی ہاتھ وہ دیکھو کیا ہے معاملہ، کچھ گڑبڑ دکھ رہا. مگر بھائی اس بات کو یاد رکھو، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. وہ کام تم کر سکتے ہیں جو اللہ اس وقت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ، بولو نا یارو، ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم جس وقت درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک. میرے رسول کے ادنا غلامی کا طفیل یہ ہے جو کام انہیں کر رہا ہے اس میں شریک ہو گئے. انہوں شریک کر لیا نا، مولا کرے نہیں کرے. یا ایھا الذین آمنو، تم بھی شریک کرو، میں جو کام کر رہا ہوں تم کرو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے. ہاں رسول کی پر جب درود بھیجیں گے تو اللہ کی محفل ہم شریک ہو جائیں گے. صدر محفل ہمارا مولا ہوگا، محمد رسول اللہ کا مولا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی بادشاہ؟ تو اب جو ہے قسم کھا کے بولو، یہاں سے اقرار کر کے جو جا کے یہاں سے پھرنا نہیں. جب سے میرے رسول پیدا اس دن سے اللہ تعالیٰ رسول پہ درود سلام بھیج رہا نہیں بھیج رہا. آدم علیہ السلام کا پیدا ہونے کے بعد جس سے کام شروع ہوا نا تو میرے رسول کے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے نور کو بنایا. جب سے جو ہے نا میرے رسول پہ میرا مولا جو ہے صلاۃ و سلام بھیج رہا نہیں بھیج رہا. بولو بھائی کب تک بھیج رہا؟ ابھی بھی بھیج رہا نہیں بھیج رہا؟ اب تک کب تک بھیجیں گا؟ ہاں بولو زور سے بولو. کیا 9 تو 11 ہو گئے بھائی؟ 9 تو 11 بھی تو 12 بھائی، 12 تو اپنے بچتے نہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بنداری والے بند شملے آپ نے تو داڑھی بھی کھلی شملہ بھی داڑھی بھی. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوتا میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ تو کب تک چلیں گا بھائی یہ محفل کب تک چلیں گی؟ یہ 12 دن کے بعد برکات ہے نا. بولو برکات ہے نا برکات. مگر اللہ تعالیٰ کی جو محفل ہے کب تک چلیں گی؟ ہاں اچھا اب یہ جو ہے جو محفل ہے کب تک چلے گی؟ ابھی تم 9 تو 11 ہو جانے والے ہیں. 12-1 بجے بولتے دوسرے دن غائب. کیا حضرت لٹل ذرا جو ہے ماڈرن اسکول میں گئے تھے رات کو 2 بجے، یار دوسرے دن لوکری ہماری چلے گئی بولے. یہ طریقہ ہے کیا؟ معلوم ہے کہ اس کے اندر بھی وقت ہے. مگر ذرا ہنسنے کی بات نہیں ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، نیہا خانہ دل کو ذرا دستک دو. ہم غلام ہیں نا رسول اللہ کے. بولو جی میرے رسول کو کون پیدا کرا؟ قسم کھا کے بولو، بولو یارو کون پیدا کرا جی؟ اللہ تعالیٰ. ان کو پیدا کرا، انہیں خود پیدا کر کے ان کا نام لے لیتے بیٹھا ہوا ہے نا یارو. ہم غلاموں کے نام لے لے کے آتے شرک بدعت کیا کیا بول رہے ہیں یارو. جیسے منہ ایسی بات ہو رہی ہے. اللہ ان کو نیک توفیق دے، میرے رسول کا صحیح غلام بنا دے، ان کے بھی گن گانے والے بنا دے. اللہ خالق ہو کے ہر آن میرے محمد کا نام لیتے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ایک بات سنو، ساری کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ولكن لا تفقهون تسبیحهم. زمین و آسمان اور اس میں جو جو چیز ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے، مگر تم سمجھ نہیں سکتے. اس قرآن کی آیت میں یہ جو تسبیح ہے خدا کی قسم یہ اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہی ہے. اپن تسبیح سے کر رہے ہیں نا، انہیں خود تسبیح اللہ کی کر رہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو کپڑا ہے نا، یہ جو دستی ہے، تم دستی سمجھ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے. لاؤ اگر کوئی عالم ہے تو پکڑ کے. تسبح السماوات والارض ومن فیہن، جو کچھ اس میں ہے، لہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ کی تقدیس و تحلیل کر رہا ہے، اس کی تنزیہ بیان کر رہا ہے نا پاشا؟ ساتھ ہے نا میرے؟ کیا ختم کریں گے؟ بولو ادھر ریموٹ دبا کے وہاں سے، آج کل ریموٹ کا سسٹم ہے نا۔ ارے میاں اس بات کو یاد رکھو، یہی ساتھ ہم لوگوں کو کام میں آنے والی ہے، خبر میں بھی آئیں گی، حشر میں بھی آئیں گی۔ اب تو انہوں چمکا رہے ہیں، اوپر سے چمک جاؤ باشا رسول اللہ کے عشق میں اپنے جسم و قلب و روح سر کو چمکا لو۔ تمہارا ہمارا معاملہ ایسا ہے، داڑھی بھی بنا لیتے، ٹوپی وغیرہ کر کے آئے کسی شادی کے اندر تو، اور ادھر آؤ یار ٹھہرو، انہیں اس کو جو ہے نا ڈیلیٹ کرتا بعد میں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ خبرداری شادی میں عبداللہ دیوانا تیرے کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اگر شوٹر پہن کے پہن کے خالی جسم کے واسطے کرو بھائی، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ جمیل جمال، اللہ تعالیٰ جو ہے جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے رسول کی ایک سنت بھی سنو، سرکار جب جا کے آتے ہیں، سو رہے نہیں نا، ہوشیار ہے نا، ہوشیار ہے نا؟ سرکار جب تشریف لے کے آتے تو آپ کو معلوم مدینہ طیبہ میں سرکار جو مدینہ منورہ ہے، سرکار کا حجرہ معلوم ہے نا؟ تو آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے گھروں میں ازواجات مطہرات کو، کہہ دو کہ محمد آ گیا۔ کیا ہے، کیا زندگی ہے بچہ۔ اس کے بعد سرکار چہرے انور کو پانی سے جو ہے کرتے، اس کے بعد کنگھی کر کے اللہ جمیل یحب الجمال بول کے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سننا سمجھ کے کر بادشاہ، اللہ تیرے کو جو ہے آباد کر دے گا۔ سمار اپنے جسم کو بھی اس لیے کہ میرا رسول سمجھ آتا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تم ہر ایک کے عاشق ہیں، کائنات میں ایک دوسرے کے عاشق ہیں، مگر میرا رسول وہ ہے جس کا عاشق خدا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہر شخص اس کائنات میں، ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ میرے محمد کا وہ مقام ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کے قریب ہو جائے۔ میرا اللہ، کائنات کی ہر چیز یہ کوشش کر رہی ہے کہ وصال حق ہو جائے۔ میرے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ میرا رسول واصل بھی ہے، موصول بھی ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اللہ نے وصال کرے ہیں، اور جیسے بھی بچے نے آپ کو مجذوب سنایا، میرا رسول واصل بھی ہے، موصول بھی ہے۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے نا، قریب ہونے کی ہے نا، میرے رسول سے بڑھ کے کسی سے پیار ان کو نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری دنیا جو ہے نا رب 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 بول کے نہیں، خود انہوں بولتے ہیں میں تیرا رب ہوں۔ محمد فصلی لے رہا ہے، بولا عمرو کا قسم ہے تیری زندگی کی، ذرا سمجھو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، مارواڑیاں جو ہوتے ہیں نا باشا، قسم مارتے، تیری قسم، میری قسم کئی بولے تو مرو تو تو مرو بول کے، وہ تیری قسم نہیں، میری قسم بولو بول کے بولنا، تیری قسم بولتا ہوں۔ تو اب جو ہے کائنات میں سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، عالم سے عیدم کسی نبی اور رسول کی، کسی کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسمیہ طور پر قسم نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے تو محمد کی اٹھائی ہے۔ اور قرآن بول رہا ہے وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے محمد تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، کہ تیرے کو یہ لوگ سمجھ نہیں سک رہے ہیں کہ تو کون ہے۔ خالی ان کی نظر تیری بشری جو ہے لباس میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرا ظاہر باطن میں ہی بے۔ انہم لا ينظرون الیک ولکن لا یبصرون، اے محمد تجھے دیکھ رہے ہیں مگر ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں سک رہے کہ تو کون ہے۔ قرآن بول رہا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اب جیسے مثال دیتا ہوں، ساتھ ہے نا میرے، گھڑی گھڑی کو نہیں دیکھ رہے نا، گھڑی دیکھ رہی کیا؟ یہ موٹی ہے نا بچہ، بولو جی، بولو گھونگٹی ہے نا، یہ پتھر کون سا ہے؟
उन्हें दूसरा कीड़ा बोलता। वो जो है एटरनम दे रहा था तड़ियो, गैस है वो, मगर हीरा है तो हीरे की भी कौन सा है ये? बोलो जी, नहीं बोल सकते ना? देख रहे ना? बोलो यारो, देख रहे मगर नहीं जान सकते। यही मेरे रसूल का मामला है। सारी कायनात मेरे रसूल को देख रही है मगर नहीं पहचान सकती कि मेरा रसूल क्या है, उसका क्या मकाम है। इसी को कुरान बोल रहा है। समझ में आ रही बात? रसूलुल्लाह भी बोले, अबू बकर तेरे नबी को अगर जाना है, पहचाना है तो तेरा मेरा मौला मुझे जाना और पहचाना है, वरना सब अपने जैसे ही समझ रहे हैं। रसूल को अपने जैसे समझ रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह याद रखो, तो सब गलत बात है। तो बजा मस्ती में रहना है। समझ में आ रही बात? रसूलुल्लाह की बशरियत अना बशरों में से लुकूं, मेरे साथ है ना? रोज आपका वक्त क्या है? हम लोगों को छोड़ो भाई, बाद में इनको नहीं पूछना। तुम बोलो वक्त कितना देते? हाँ, पीछे वाले भी बोलो, हम नहीं बोले थे बोल के नहीं बोला। सब शरीर है ना? हाँ, अना बशरुम बोल के बोलते नहीं बोलते? बोलो जी, इसके पर ही पूरा जोर दे रहे ना। तो अब तुम लोगों को एक जो है शुरू में बोला था ना, एक फैक्ट देता हूँ। ये जिम खाना है, ये खानखा और मदरसा क्या होता है? वो बॉडी बनाने का होता है। जिम खाना निकल के ऐसा देखते रहते हो, उन्हें देखा ना तो ऐसा देखते रहता, समझ रख पड़ गई तो वहीं लड़ जाता, हार्ट अटैक हो गया तो बर्बाद मिल जाती। नहीं समझ में आ रही बात? अल्लाह को याद रखो, ये जिस्म से नहीं जाना जा सकता, कल्ब से, रूह से अल्लाह को जाना पहचाना जाता है। मेरी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, जिस्म पे तो दो तवज्जो जितनी देना है, मगर ये इससे तुम खुदा को नहीं पहचान सकते। अगर पहचानता तो अब्दुल जहल पहचान लेता था, अबू लहब पहचान लेता था। नहीं समझ में आ रही बात? मेरे रसूल को सारे के सारे देखे नहीं देखे, साहबा के सिवा सब देखे नहीं देखे। जिस्म से पहचानते तो होता था, आइडेंटिफिकेशन हो जाता, नहीं होता। इसलिए सबको मालूम है, इकरार बिल लिसान, बोलो ईमान के दो है ना, किसे करना है? इकरार बिल लिसान, तस्दीक कल्ब किसे बोलते हैं? दिल है ना तुम्हारे अंदर, किसको बोल रहे हैं दिल? बड़ा समझिए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मगर जब खबर में जाएंगे तो सबसे पहले सवाल क्या होने वाला है? बोलो भाई, क्या सवाल होने वाला है? मालूम है ना यारो? मेरी अपनी तबीयत है, तुम्हारे पास जो चीज है उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। सब तुमको मालूम है ना? खबर में जाते पहले सवाल होगा नहीं होगा? मन रब्बु का होगा नहीं होगा, है ना? तो रब पे ईमान लाए नहीं लाए, जबान से इकरार कर रहे हैं और दिल से तस्दीक कर रहे हैं ना। किसको बोल रहे हैं तस्दीक? कहाँ है दिल? किसको दिल बोल रहे हैं? दिल में तो 4 बिल है। कितने है वाला? किसको दिल बोल रहे हैं? रूह का क्या माना है? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। अंदर दिल भी है ना तुम्हारे? किसको बोल रहा दिल? जब में पैसे है कुछ देना नहीं है जिसको, मिसाल तो ऐसा मुट्ठी में बता के ऐसा है ना, देखो दो यार, वो मिसाल दे रहा हूं, निकालो, बता लो, खोलो ना को ऐसा। तो बाजू वाला खरीदा के बोलते क्या मारा? तो पैसे इसे निकाल के बताए नहीं बताए? बोलो जल्दी। तो मालूम हो कि जो चीज रहती है जानते बच्चे निकाल के बताना नहीं बताना। खुदा की कसम खा के बोल, दिल है नहीं अंदर, इसको दिल बोल रहा है। बोल भाई, इसको दिल बोल रहा है। ये जो दिल समझ रहा है जिसको 4 वाल है, ये तो खून है, ये तो गधे और बैल को भी है। अरे ये दिल
جس کو قرآن و حدیث قلب المومنی یہ بھی تم سنے ہیں عرش اللہ ہے. عرش کسے بولتے ہیں؟ جہاں اللہ رہتا ہے. قلب المومنی عرش اللہ ہے. روح ہے نا اندر، اس کو بول رہے روح. بولو جی صاحب آپ کو روح ہے نہیں ہے؟ ہاں ان کی روح نکل گئی صاحب، زید صاحب کی روح نکل گئی، اپنا سب زندے موت بولے تو پریشانی ہوگی. روح پرواز ہو گئی. کیا پرواز ہونے تو وہی پڑا ہوا ہے، ہتا ہے، منہ ہے، پلا ہے، یہ ہے وہ ہے. کیا چیز کی کمی ہے؟ روح کسے بول رہے؟ تو جسم سے یاد رکھو خدا کو نہیں جانا جا سکتا، رسول اللہ کے کو نہیں جانا جا سکتا. ایمان کیا ہے؟ رسول اور اللہ پر دونوں پہ ایمان لانا ہے نا، کہ خالی اللہ پہ لانا ہے؟ بولو جی. اسی کو قرآن بول رہا ہے رسول اللہ میرے رسول تیرے کو دیکھ رہے نہیں مگر نہیں پہچان رہے کہ یہ کون ہے. تو جسے تم رکھتے ہیں مگر نہیں ادراک ہے، کیا زندگی ہے. تاج محل کو بچاتے جانتے نا، چار مینار کو بولو یارو، چار مینار کو جانتے ہیں؟ جانتے بچاتے آئیڈینٹی کرتے نا، یہ چار مینار ہے. ہم گنبد کو گئے نہیں کبھی. 7 ٹومز، چار مینار، تاج محل اور کیا گیا 7 ونڈرز، کچھ بھی نہیں. جو بولے جان رہے نہیں جان رہے. کہاں ہے وہ سب؟ چار مینار کہاں ہے؟ 20 میل پہ ہے. تاج محل کہاں ہے؟ ارے بولو یارو کہاں ہے؟ 3000 4000 میل دور ہے نا. اس کو جان رہے پہچان رہے نہیں. روح کہاں ہے؟ اندر ہے نا. بلکہ بتاؤ نا، اندر ہے چیز کو نہیں جان رہے، باہر چیز کو جان رہے. کیا جان رہے ہیں؟ ہے تمہارے جیسا نادان کوئی جو اپنے کو نہ جانے؟ سب سے بڑا نادان وہی ہے. روح کسے بنے ہیں؟ خدا کے دیکھے کیا بول کے نہیں بول رہا ہوں میں. قرآن حدیث کی بات ہے تو کسی کو پکڑ کے لاؤ. کسے بول، روح کسے بول رہا ہے، قلب کسے بول رہا ہے؟ آج سمجھ میں آ گئی باشا. میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹاؤں. ایمان کی بات ہو رہی ہے نہیں، رسول کے اوپر ایمان لانا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رسول اللہ کی جو ہے میلاد کی بات ہے نا، بشریت کی بات ہو رہی ہے نا، تو رسول اللہ کے مقامات کو بتانا ہے نا. تو جب تک کہ جو ہے دل کو نہیں جانا نہیں پہچانا وہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو جسم ہے اس سے تم نہیں جان سکتے. اگر جانتے تو ابھی میں تمہارے موٹی کی مثال دیا. نہیں جان سکتے. آنکھاں ہیں، اندھے کسی کام کے لیے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح یاد رکھو تم جسم بھی رکھتے ہیں، تم قلب بھی رکھتے ہیں، تم روح بھی رکھتے ہیں. جسم سے اللہ تعالیٰ کی خالی عبادت کریں گے، قلب سے اللہ کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے. ایمان لا لیے اللہ کے اوپر جالے پہچانے. میرا ایک بچہ ہے حیدرآباد میں، وہاں رہتا ہوں. اس کا نام جو ہے عبد الغفور ہے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو بھائی، نہیں جانتے نا؟ پھر اسی طرح اللہ تمہارے سامنے ہے، اس کو تم نہیں جان رہی. رسول اللہ کو جو ہے نا بولے کہ ہمارے جیسا ہے، بشر ہے. اب بشر کے اوپر بات سنتے نہیں سنتے، بولو ہاتھ اٹھاؤ. ہوتی نہیں چاہیے کیا پیدا یار بیکار. سب جگہ گئی تو بادشاہ پہلے جو ہے دودھ رہنا، کیا رہنا؟ دودھ. ہمارے بابا سناتے کہ پہلے کے زمانے میں مولویوں کی بہت قدر ہوتی تھی. اب تو لوگ پانی پلا دے رہے مولویوں، وہ بھی پانی نہیں پلا رہے. پوچھنا پڑا پانی لاؤ یا پانی پلاؤ. آج کی عوام جو ہے نا پانی پلاؤ ہے. تو بابا سناتے تھے ایسا بڑا جو ہے کھڑا، چھوٹا کھڑا
دودھ کا رکھے تو اس کے بعد جو ہے عالم صاحب اپنی تقریر شروع کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب چکر کرتے کرتے تھک جاتے درود پڑھو بول کے اپن دودھ پیتے تھے. یا درود ایلا دودھ ایلا کچھ لے گئے تو معاملہ پلین ہے, پلین میں اڑ جاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہی بات بادشاہ؟ تو بشریت کی بات بتا کے جو ہے نا 12 بجا نہیں یار, کیا کریں گے؟ ساتھ ہیں نا آپ کتنے ہیں؟ 11:45 ہے, 12 بجا نہیں ہے نا؟ ساتھ ہے نا؟ میرے رسول کو جو ہے نا بشر 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 کے بعد سمجھ گئے تھا نا, ان کا بے نکال دینا. کیا ہوگا؟ خالی شر 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 شر. بشر جا کے انہوں کیا ہو گئے؟ ترقی کر گئے بھائی. اب جو ہے تمہارے کو ایک ایویڈنس دیتا ہوں. بات کریں گی میرے رسول کی جو ہے بشر بشر اپنے جیسا, بشر پہلے بول کے اپنے جیسا بول کے آ جاتا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑا چالو ہے کہ شیطان کے جو ہے نا چہرے چاٹے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکانے والا شیطان ہی ہے نا. پہلے سجدہ نہیں کرا تو شیطان بن گیا, ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب اس کے بعد باپ جو ہے پردے میں آئے تو ان کے پٹوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ان کا کہاں پیچھے ہے؟ تو اب میرے ساتھ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا میاں, تو معلوم ہے نا بھائی سجدہ کرائے نہیں کرائے؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں اس وقت نبی تھا. کیا بولو؟ جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اب یہ جو ہے بشر ہے نا, ابو البشر کون ہے؟ بولو یار, ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. آدم انہوں نے تو ان سے نسبت رکھنے والا آدمی. حضرت انسان حضرت آدم تھے, ان سے نسبت رکھنے والے آپ ہم انسان. انہوں بشر تھے, ان کے بیٹے کون ہوئے؟ بشر ہوئے. تو اب بشر پیدا ہونے سے پہلے میرا نبی موجود ہے, پھر وہاں بشریت کہاں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سو رہے یارو, نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا سوالوں کو ہاتھ اٹھاؤ, نہیں سمجھ میں آیا سوالوں کو نہ اٹھاؤ. سمجھ ہے کہ نا, پھر سمجھاتا ہوں میں. دیکھو بھائی, میں آپ سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آدم علیہ السلام سے بشریت شروع ہوئی نا بیٹے. سب جتنے بھی بشر ہیں اس عالم میں, ان کے باپ کون ہیں؟ انہوں پیدا ہوئے. اس سے پہلے کون تھے؟ رسول اللہ اس سے پہلے تھے نا. تو بشر نہیں تھے نا, کیا تھے پھر؟ سمجھو نا یار, یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. تو میرے رسول کو بشر بشر بول کے جو رٹ لگا رہا ہے, بشر سے پہلے میرا رسول نور کیفیت سے موجود ہے رے اولے سماج. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرا رسول وہ ہے جو نور ہی نور ہے. یہ کون ہے جو 1400 برس پہلے آئے؟ تو یہ بشر کا جو ہے برخا اڑ کے آئے سو ہے. کیا کریں؟ کیا کر کے آئے؟ بولو یارو, برخا بولو تو کیا معلوم ہے نا؟ برخا اللہ کے فضل سے تم اپنے بھائیاں جو ہے حجاب وغیرہ کے پابند ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں. تمہارا کیا نام ہے؟ اسد. مرد ہے نا تم؟ ابھی ان کو برخا پہنیں گے. اپن برخا کون پہنتے؟ مثال دے رہا ہوں, اور میرے ساتھ ہو جاؤ. بولو بھائی, ابھی ان کو اپن برخا پہنائیں گے. تو برخا کون پہنتے؟ بولو بھائی, عورت آئی. تو برخا جب انہوں پہنیں گے, ڈرامے کی بات ہے نا بھائی, مثال دے رہا ہوں. تو اب انہوں جو ہے برخا پہن کے میں آئی, میں آیا, میں گیا بول سکتے؟ بولتے بازو سے ماریں گا استاد, ارے حرام کے ڈرامہ ہو رہا. میں آئی بول, میں گئی بول, میں کھائی بول, بولیے نہیں بولے گا. اور اگر جو ہے میں آیا بولا تو پیچھے سے دبا کے ہونے والا نہیں, گھسا ہے. جو لباس پہنا ہوا ہے ویسی بات کر. اسی طرح میرا رسول نور ہی نور تھا. برخا پہن کے آیا تو تمہاری بولی بولا تو تم اپنے جیسا سمجھ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسد جو ہے عورت نہیں ہے, زینب نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ برخا تم کو پہنا ہے,
उसके बाद ड्रामा होने के बाद निकाले तो कौन होते तुम? असद, शेर, सब भाग जाते। कोई माँ इसको बुरका पहनावा तो ये खोला के दिख रहा। बात समझ में आ रही पाजा? तो मेरा रसूल बशर अबुल बशर आदम से पहले भी मेरा रसूल मौजूद। ये हदीस तुम्हारा सुनने सुना, इसके अंदर भी है। अशर पे क्या लिखा हुआ है, अर्श पे क्या लिखा हुआ है, बोलो यारो, जल्दी जी बोलो। अगर 12 बजे तक तुम जो है मेरा साथ नहीं दिए बोलो तो 1 बजा दूंगा। हाँ, ये सब बेकार बात नहीं है, एग्रीमेंट होना। अब देखो महाराष्ट्र में कैसा चल रहा है, 50-50 नहीं बोले तो चलना चला। यहाँ पे भी झगड़ा शुरू हो जाएंगे महाराष्ट्र का। मेरे साथ हो जाओ, आंखें खुले रखो, दिल भी खुला रखो। नहीं समझ में आ रही बात? तो बात बनेगी फिर। तो क्या बात चली थी? अर्श पे क्या लिखा? अर्श पर लिखा क्या लिखा हुआ है बच्चा? बोलो यार, जोर बोलो, सब तो बोलो। होशियार चाह नहीं है यारो, अल्लाह की चाह है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा कसम खा के बोलो। यार किसका मकाम है? जल्दी बोलो, बाद में रिवर्स गियर नहीं डालना। हाथ समझ के बोलो। क्या बोल रहे हैं तुम्हारा? मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसका है घर ये? बोलो। अब ये जो है यहाँ भाई, हम किसी का घर होगा उसका पर नाम लिखा हुआ है ना भाई? बोलो, कोई है जिसका घर, तुम्हारे घर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? अरे यारो चांद का, तुम्हारे घर के ऊपर दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, अर्ज बना दिया। वो जान दो बादशाह, खाजा मेंशन। समझ में आ रही बात? उबैदुल्लाह वेला, ऐसा लिखते नहीं लिखते? बोलो भाई। अब तुम्हारा नाम असद है, घर है तेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद वेला या गुलशद असद या शबिस्तान असद, कुछ भी लिखेगा नहीं लिखेगा, या मंजिल असद बोल के लिखेगा नहीं लिखेगा, तेरा नाम रहेगा ना। तो क्यों रहेगा तेरा नाम? तो घर में रहता है। इसका नाम क्या है? खालिक। सज्जाद जिसका नाम है। तेरे घर के ऊपर असद का घर तेरा घर है, तेरे घर के ऊपर खालिक का नाम आगे लिख दिया तो सज्जाद क्या है? मंजिल लिख सकता है ना? बोलते पुलिस में दरख्वास्त देंगे नहीं देंगे? बोलो भाई। खाली अगर उन्हें खाली अल्लाह ने कागज पे भी अगर लगाया सज्जाद मंजिल बोल के लगाया, बोलते पहले तुम उसको देख लेते। वो कागज फाड़ना तो पड़ लेते, इसके कपड़े बड़े फाड़ देते पहले। कैसा लगाया? इसके घर के ऊपर लगाया, कौन नहीं रहता? ये लाखों करोड़ रुपए लगा के मैं बनाया। Who are you to put your name on my house? रख सकता रे तू? तो अभी तुम क्या बोले कि अर्श किसके रहने का घर है? ये मोहम्मद का नाम कैसा आ गया? जवाब दो, वो पूछो। अच्छा, मेरा रसूल का पैदा जब भी पैदा नहीं लेना जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम बोलो। तुम्हारे कॉमन जो नॉलेज है, 1400 बरस पहले मक्के में पैदा हुए ना? आदम अलैहिस्सलाम हजारों करोड़ों बरस पहले पैदा हुए नहीं है? उससे पहले मेरा नबी है ना? उससे पहले मेरा नबी अर्श के ऊपर नाम है, अरे नबी का नाम है ना? बोलो जी। फिर वो मोहम्मद कौन है? मक्के में आया तो कौन है? नहीं समझता है। ये रसूल को समझेगा तो ईमान आएगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो अब बोलते ये लोग अल्लाह और रसूल तुम दोनों को बराबर कर दिए। क्या बोलते हैं लोग? बोलो जरा जोर से, नौजुबिल्लाह। अल्लाह और रसूल को दोनों तुम उनको बराबर कर दिए। अरे अर्श पे किसका नाम, किसका रहने, सब पूछना किसका नाम है? अर्श किसके रहने की जगह है ना? तो ये मोहम्मद का नाम ऐसा कैसा आ गया रे? वहां कौन लिख रहे? वहां लाला घोड़े का पेटर लिखा? बोलो जी। कोई आर्टिस्ट जाके लिखा? बोले कौन लिखा है? वो भी सुन लो। जिस वक्त अर्श अल्लाह ताला ने उसकी जो है तामीर फरमाई, तामीर अर्श भी बाजा जैसा तुम अपने को नहीं समझे हुए, अर्श को भी नहीं समझे हुए। तुम समझ रहे अर्श बोले तो ताजमहल के जैसे भी बिल्डिंग बनी हुई है 4, उसके कंगूरों पे लिखा हुआ है। अर्श को समझ गया तो तू अर्श पे चले जाएगा, बल्कि फर्श भी अर्श हो जाएगा। तू जहां रहे वो अर्श हो जाएगा। समझने की जरूरत है, जरा समझ।
ہم کیا کریں رے رسول کو اللہ کے برابر اپنی رہنے جگہ عرش پر وہ بھی کہیں نہیں کنگورو پہ لکھا ہے ایک ساتھ کیا بیچ میں کچھ ہے کیا لکھا ہوا ہے بھائی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل پہلے لکھ دیا ہے محمد رسول اللہ 3 میل کے بعد لکھا ایسا لکھا ہوا ہے کہیں ایک ساتھ لکھا ہوا ہے پھر ایک ساتھ یہ ایک ہی لائن میں ہے کیسا لکھا ہے پوچھو اس سے کون لکھا ہے عرش پہ لکھا ہوا ہے نا اچھا جنت کے بابو داخلے کیا لکھا ہوا ہے جنت کا مالک کون ہے خالق کون ہے بولو بھائی ہوشیار ہے 9 تو 11 ہے جنت پہ کیا لکھا ہوا ہے حوروں کے جو ہے نا پیشانی میں کیا لکھا ہوا ہے اور غلمان بولتے ہیں غلام کی جمع ان کا جو ہے جینس بولے یہ تھا میل ہوگی تو جو ہے نا حور اور جینس اگر ان کا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں غلمان حور و غلمان بولتے ہیں ان کے سینوں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور جنت کے ہر جھاڑ نہیں اس کے پتے پتے پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ پوری حدیث ہے لاؤ نا تو اس کو پکڑ کر حدیثوں کی بات میں ترجمہ کر رہا ہوں اب گھر میں تم جو ہے خالی دروازے کے اوپر لکھاتے بولو وہی دروازے پہ لکھاتے نا کہیں الماری کے اوپر بھی اسد سمجھ اس کے یہ ڈبل ڈور ہے تو اسد یہ ڈور پہ بھی وہ ڈور پہ بھی پردے کے اوپر بھی اسد وہ دروازے پر حمام پہ بھی اس کے اوپر بھی اس پر بھی پلنگ کے اوپر بھی اسد ارے کیا کی نکل گیا ہے ہوتا نہیں ہوتا مگر سمجھنا ہے نا لکھا ہے نا تم ہم نہیں لکھے نا کوئی لکھا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں کیا راز ہے اس کے اندر سمجھنا نہیں سمجھنا یہ راز ہے یہ سیکریٹس آف دی گاڈ یہ اللہ کے جو ہے اسرار و رموز ہے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ارے دیوانو تم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا محمد مجھ سے دور ہے نہیں عرش پر میں ہوں تو میرا ساتھ میرا محمد عرش پر بھی میرے ساتھ ہے نہیں سمجھ میں آ رہی بات کس کا نا اسد پاشا اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو نام کیا اسد ہے اسد کے معنی شیر ٹائیگر مگر اچھے فلیگر بھی بن جاؤ خالی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جانو خدا رسول کون ہے میرے رسول کا کیا مقام ہے بشر بشر بول رہا اب آخری میں ایک حدیث اسد پاشا کیا عمر ہے آپ کی 31 20 تک جو ہے آپ کا ہائٹ کیا ہوتا عورتوں کا 18 تک یہ ڈاکٹری میڈیکل لائن کی بات ہے شرما رہی گئی کوئی عورت کو لا کے نہیں بتا رہے ہیں آپ نہیں تو میں 18 تک ہوں اور اب اس کے بعد اب 31 ہو گئے نا 31 ہو گئے اب آپ بڑھتے کیوں نہیں بڑھتے بھائی اللہ لمٹ رکھا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ عام بشر کا معاملہ یہ ہے اس کا جو حد ہے وہ ختم ہونے کے بعد انہیں بڑھتا نہیں انہیں کم ہوتا نہیں کیا ہوتا بشا نو مور نو لیس اب ہوتے آپ گڈا ہو جاتا ہوں بول کے کمر کاٹ کے نیچے ہو جاتا کیا آپ اتنے رہتے اور میرے رسول کی بشریت ہے یہ بشر بشر بول رہا نا یہ حدیث یہ کتاب میں میری جو ہے نا یہ حدیث نقل ہے آگے دیکھ لو میرے رسول کا کیا معاملہ ہے جب میرے رسول نکلتے ان کا اپنا ایک ہائٹ ہوتا اگر کوئی جو ہے حضرت ابو بکر لمبے قد کے تھے جب انہوں آتے تو میرا رسول ان سے لمبے ہو جاتے تھے یہ حدیثیں رہی ہے کیا سمجھ رہا ہے رسول کو سمجھا کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوں میں اب یہ جو لائٹ ہے نا یہ کم بھی ہوتی نا وولٹیج ڈاؤن ہو گیا تو ارے یار وولٹیج ڈاؤن ہو گیا اور آ گیا تو میرا نبی نور ہے سمجھ میں آ رہی بات میرا نبی نور ہے برقع اوڑھ کے آیا ہے تو سمجھنا اپنے جیسا بتا رہے ہیں رسول اللہ اپنی اصلیت کو دیکھ اٹھا کے حدیث پاک میں دیکھ جب رسول اللہ کے خط کے برابر آتے تو سرکار وہ 2 میں سرکار اوپر ہو جاتے
محفل میں میرا رسول سب سے نمایاں ہو جاتا. جو بھی میرے رسول کے برابر آتے میرے رسول سے بڑا خط کسی کا نہیں ہوتا تھا. تو رسول جب ان سے دور ہوتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ کا جو ہے ان کا اپنا ایک معمول کیا ہے فارمل نارمل ان کا جو خط تھا پھر وہ اس کے اندر آ جاتے. آپ کا ہوتا ایسا تو معلوم ہوا کہ بشر کو یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے نور ہوا تو اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اچھا بادشاہ اب یہ بھی اس کے اندر حدیث ہے آگے دیکھ لو جس کو بھی دیکھنا ہے. اب حدیث سے پڑھا بولے تو اب 12 بجے بولے نا ارے یارو 12 بج گئے نا گھڑی کے 12 بجے یہ اگریمنٹ ہوا تھا. اور ٹائمنگ جو ہے نا 8 گھنٹے ہوتی ہے نا صاحب کتنی ہوتی بولو بھائی 8 گھنٹے اس کا اوور ٹائم ہوتا نہیں. ڈیوٹی کا ٹائم کیا ہے 8 گھنٹے اس کے بعد اوور ٹائم کے اندر ڈبل جو ہے لا باقی لاتا. سبحان اللہ. کیا صاحب ساتھ دیتے نہیں دیتے ضرور. ساتھ دے رہے نہیں. زمانے کے بعد آئے لالم لال ہونا اس کو بولتے ہیں لالا پھر گڑا بھی ہے کہتے ہیں کیا لالا گڑا. ہاں بادشاہ یقیناً ہے لالم لال ہے یہ گڑا ہے رسول اللہ کی نظروں میں آیا ہوا ہے. کوئی معمولی بات مت سمجھو بادشاہ. رسول اللہ تم کو منتخب کر کے کچھ بھی مان نہ مان تیرا مہمان بول کے کسی کو کھڑا کر دیے بول 12 دن تک میرے گن گاتے رہنا. سمجھ میں آ رہی بات. اب تیری جو ہے بگڑی بننے والی ہے انشاءاللہ. تو کیا بات چل رہی تھی بادشاہ ہم دیوانے لوگ کدھر کدھر بھی جاتے رہتے ادھر ادھر موت کے کنویں میں کیسا پھرتے ویسا پھرتے ہم لوگ فقیر ہونا باپ کا بھی ہوئے ماں. کیا بات چلی تھی یہاں یار وہ تو کہ نور کی بات دور چلے گی. بشر تو شر کے ساتھ چلے گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا. تو خد کی بات آ رہی تھی. کیا ہو رہی تھی اچھا اب جی سے دفعہ آ گیا. دیکھیں ریموٹ کیسا کنٹرول ہے سمجھتے تو انہوں قابل ہے نہیں قابل نہیں. بٹن دبا دیتے ریموٹ سے چینج کرے ہوں پھر پٹاخے ڈالے ریورس آتے نا بیک ڈالے. اصل پاشا رات کو جب سوتے صبح اٹھتے نا بھوک لگتی ہے یا نہیں پیٹ بھرا ہوا رہتا بولو جی. تو رات کو سوئے تو پیٹ صبح اٹھے تو کیا ہونا پیٹ خالی ہو جاتا ہونا نا. یہ حدیث آگے پڑھ لے. رسول اللہ جب رات میں سوتے صبح اٹھتے تو شکم سیر ہو کے اٹھتے. تو کون سی غذا کھاتے تھے کہاں رات گزرتی تھی. سمجھ میں آ رہی بات. تو سرکار دو جہاں نے اپنا پتہ دے دیا. سمجھ رہے ہیں ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس. تم سمجھ رہے ہیں یعنی عرش پہ نام چپکے نہیں لکھے. عرش پہ نام رہتا تو تیرے ساتھ ہوں دکھنے میں ہوں. حقیقت یہ ہے کہ فرش پہ رہتا ہوں عرش پہ رہتا ہوں فرش پہ دکھتا ہوں. میرے نبی کا وہ مقام ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. تو رات میں جب میرے اٹھتے سرکار کیا ہوتے بھوکے. صبح جب اٹھے تو یہ بشریت ہے یہ بشر بول سکتے ہیں تم ہے کوئی ہے تم میں ہے کوئی. رات میں سویا تھا صبح کو اٹھے تو بیگم صاحب کو جو ہے نا اگر بشر وقت پہ ناشتہ نہیں ملا تو 2-4 جو ہے نا فائٹا رکھ دیتے نہیں رکھ دیتے کیا بشریت ہے یہ. اور ذرا سمجھو نا قرآن حدیث سے سمجھو نا. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. سب سے پہلے ایمان کو درست کرو. اللہ اور رسول ابھی بولا نا ایمان کیا ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب. خدا اور رسول دونوں سے صحیح جو ہے نا آئیڈینٹی حاصل کر کے ان سے رشتے کو جوڑنا. کس سے
जिस्म से नहीं, क़ल्ब और रूह से जोड़ने का नाम ईमान है। ईमान इक़रार बिल लिसान, तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। गूंगा रहा तो क्या करना उन्हें? गूंगे को क्या बोलते हैं आप लोग? बोलो यार, गूंगा तो है, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दम है ना। अब उसका तो दम ही निकल गया, बोल ही नहीं सकता, ईमान चलेगा उसका। दम हो गया उन्हें। तो वही जिस्म से नहीं जान सकते, क़ल्ब ही असल है, और क़ल्बुल मोमिन अरशद है। इसीलिए इस कायनात में हम आए हैं, अल्लाह और रसूल को समझ के जाएंगे तो जाते पहला सवाल अल्लाह के ताल्लुक से होगा ना। अब दोनों को भी बराबर कर दिए, इसको पूछ रहा है, रसूल भी लगा सवाल कर रहे थे, खाली अल्लाह का करना था, सवाल रसूल का भी हो रहा नहीं हो रहा। और बुखारी शरीफ की हदीस उलमा अगर हैं तो उठा के जाके देख लो, मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ में ये की सवाल है, अखबर में 3 बोल को सुने ना, दूसरे हदीस में है मन रबों का, मादीनों का, मन नबियों का है, मगर ये दूसरी हदीस भी आई है, क्या आई है? मा तक़ूलु बिशानी हाज़ा रजुल, क्या कहता था इस कायनात में रसूलुल्लाह को पहचान के आया, ये पूछा जाएगा। खाली ये की सवाल, रसूल को जान लिया तो खुदा की कसम अल्लाह को भी जाना, दीन को भी जाना, जन्नत को भी जाना, दोज़ख को भी जाना, अर्श को भी जाना, फर्श को भी जाना, लौह को भी जाना, कलम को भी जाना, मुख्तसर ये कि अल्लाह भी को भी जान लिया। मेरे रसूल में इस बात को अच्छी तरह याद रखो, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो हजरत इमाम बुखारी का ये ईमान है, मेरा रसूल अगर उसको जान लिया तो उसका जानना अल्लाह का जानना है, उसका जानना दीन को हासिल करना है। इन सारों को जमा करे तो उसका दूसरा नाम मोहम्मद है, जिसका आज मिलादुन नबी हम मनाने आए हैं। बात समझ में आ रही भाषा? अब आखिर में ओवर टाइम में एक बात रख के खत्म, अल्लाह भी जो है ना मिलाद मना रहा है, मगर उसकी हमको खबर नहीं है। क्या है बच्चा, कब से है वो हमको मालूम नहीं है ना, कब उन्होंने पैदा करे, अल्लाह सबसे शुरू कर दिया ना, कर दिया, अभी भी है ना, और क़यामत तक में क़यामत हो जाएंगी, ये सारी की सारी कायनात तबाह हो जाएगी, अल्लाह तो बाकी रहेगा ना। कुल्लू मना लिया, बोलो भाई, बाकी कौन रहेगा? अल्लाह रहेगा ना। तो अल्लाह बाकी रहे तो अल्लाह इस वक्त अल्लाह रसूलुल्लाह पे दुरूद भेज रहा नहीं भेज रहा, तो वो दुरूद तो बाकी रहेगा ना। मगर तुम ये भी सुने ना, तुम्हारे जो हदीसां जो है तुम सुने, वही मैं सुना रहा हूँ तुम्हारे को। कायनात क़यामत कब आएंगी? जल्दी बोलो। इस कायनात में एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो मालूम ये होगा कि कायनात में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जहां एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा। जब क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? आ जाएंगी। और क़यामत में अल्लाह तो बाकी रहेगा ना। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, मेरे रसूल का नाम लेने वाला कौन बाकी है? बोल भाई। भाई हम नहीं बोल रहे, सही है गलत है? नहीं तो आओ जरा मेरे को समझाओ। अल्लाह का बोलने वाला, नाम लेने वाला फना हो जाएगा, मेरे रसूल का नाम लेने वाला बाकी रह जाएगा। तो उसका जिक्र तो खत्म हो सकता है, मगर मेरे रसूल का जिक्र बाकी रहेगा। इसीलिए बोला वरफाना लका जिक्र, है नबी मैं तेरे नबी को तेरे जिक्र को बुलंद किया हूँ, क्योंकि सब फना होने वाले फना हो जाएंगे, मगर मैं रहूंगा तो तेरा जिक्र बाकी रखूंगा। बात समझ में आ गई भाषा? अच्छा भाषा, इतनी देर हम हमारे बच्चे सब मिल गए तुम्हारे जो है दिए क्या क्या दिए, क्या करे नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रही बात। ट्यूटर अगर कोई आया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पढ़ाते, बोलो देते नहीं देते पैसे? देते। 400-500 से तो कम नहीं है आजकल, बोलो भाई है ये नहीं है? तो इतनी देर से वाला उन्हें पढ़ाया, पढ़ा नहीं पढ़ा मालूम होता, मगर इतनी देर से आया, कुछ बात समझ में आई नहीं आई, तो हमारे को कुछ होना ना बाबा। ये दुनिया है गिव एंड टेक, तुम लोगों का मामला ओनली टेकिंग है, नॉट गिविंग। टेकिंग मास्टर क्या है? खाली टेक में छे तुम लोग,
टेक पे चढ़े हुए। तो अब हमारे को देना नहीं देना, तो हमारा जो है बाबा फीस लिए बगैर अपन जाते। अपनी फीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क़यामत में अगर मेरे से करीब होना है तो मेरे पे दूध भेजते जाओ, और क़यामत में वो मैदान में मेरे से ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। नहीं समझ में आ रही? यहाँ भी अगर कोई मुसीबत आई, खुदा की कसम हर दर्द की दवा है सल्ले अला। देख तो सही, हजरत मेरी किताब में लिखा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, उनके पैर में जो है ना दर्द हो गया। सारे हकीमा बोले कि जो है ना ये दर्द जो है ना हमको समझ में नहीं आ रहा, जो तेरा महबूब है नारा लगा दे। हदीस पाक में है, बुखारी की हदीस में है, ये सुनना ही था, या मोहम्मद पुकारे आप, वो दर्द चला गया। बात समझ में आ रही? इतना अकीदा होना है, उन्होंने जाने थे रसूलुल्लाह, हम नहीं जानते। समझ में आ रही बात? तुम अपनी रूह कुछ नहीं जाने हुए, रसूल तो क्या बनना है? ना खल तुमको मालूम है, ना रूह तुमको मालूम है। नहीं समझ में आ रही बात? अगर मालूम है नदी अन्ना को, फिर हमारे बाबा बोलते थे पैसा नहीं समझ, उसकी हिफाजत कैसा करना, उसको कैसा रखना, उसको कैसा कमाना, सामने वाली की कैसे मुंडी मोड़ देना, कैसा भी करना पैसा, कैसा भी ऐसा भी वैसा, कैसा भी पैसा। नहीं समझ में आ रही? हिफाजत भी है। पहले ऐसा नहीं था, तरक्की कर गई दुनिया। ये पैंटों के अंदर अल्लाह आपको नहीं कीजिए, अब सामने जेब हो गया, पहले पीछे जाना बचा, अब क्या हो गया, सामने भी है ना, तो लोग यहाँ सामने पैसा रख रहे। तो नमाज के अंदर भी जो है ना ऐसा एक हाथ यूँ छोड़कर ना ये पैसा बन लेते। समझ में रख के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिट प्लेट तो जो है ना फिर पैकेट पीछे मार सकता है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में है। ये है नमाज। हमारे बाबा बोलते थे, तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज पे पढ़ जा रहा। पैसा ऐसा नहीं होना। तो बादशाह बाबा ने फीस लिए बगैर मैं जाने नहीं दूंगा, गेट बंद करा दूंगा। तो बात उठाओ, हटवा के खलास करो, हर रोज कम से कम 100 मरतबा मेरे रसूल पे दुरूद भेजेगी। मेरा अल्लाह तो रसूल को बना के भेज रहा ना पाचा। बोलो जी, सारे फरिश्ते लगे हुए हैं, नहीं लगे? मेरे का पाचा, मैं भी गुलाम हूँ तुम्हारे जैसा, मगर खुदा रसूल दोनों भी खुश हो जाएंगे। और पढ़ के देखो, समझ में आ रही? कम से कम, और हर नमाज के बाद पाचा 1 मरतबा 100 मरतबा अगर पढ़ दिया ना, हर नमाज के बाद अगर पढ़ लिया, आइंदा साल फिर मेरे को आके जो है रिजल्ट सुना, देख तेरी जिंदगी कैसे होंगे। बुढ़िया बोलते नहीं, अल्लाह तेरे घर को दूध के जैसा उबाल, बोलते थे नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी। और खत्म कहा कि आखिर में बोलो, वो टाइम में आखिरी बात, आखिरी के बाद फिर आखिरी नहीं। बोलो आदम अलैहिस्सलाम में मुसीबत आई थी नहीं आई थी, तौबा कबूल नहीं हुई थी ना, क्या करे उन्होंने जल्दी थी। बोलो रसूलुल्लाह पे दुरूद और उनका वास्ता दिए नहीं दिए, तो हम उनके बेटे हैं, मैंने आदम के बेटे हैं ना। तो मालूम जो हुआ, इस बात को याद रखो, मेरे रसूल पे अगर दुरूद पड़ेगा तो मुसीबत नहीं आएंगी, आएंगी भी तो टल जाएंगी। उनका नाम दुरूद है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इस महफिल को तो कबूल फरमा, और वानिया ने महफिल को अपनी शान जमा कर जज़ा इनायत फरमा। हम सब के सीनों को मदीना बना दे, हम सबको आशिक़ रसूल बना दे। मेरे मौला तेरे बंदगाने खास में शुमार कर दे। मेरे मौला जिस्म व क़ल्ब व रूह के गुनाहों से महफूज रख, उसके अमराज से महफूज रख, हमारे ज़ाहिर बातिन को एक कर दे। रसूल का मेरा हकीकी आशिक़ बना दे मेरे मौला, हम सबको गौस का नौकर और चाकर बना दे।